ایک نگاہ انسان کو بہت دور پھینک دیتی ہے اگر صحیح نہ ہو، اور ایک نگاہ اگر انسان بچا لے تو اسے بہت کچھ عطا ہو سکتا ہے۔ علامہ تقی جعفری کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ علامہ تقی جعفری بہت بڑے اسکالر، فلاسفر، بہت ساری کتابیں لکھی اور بہت ہائی لیول کا علم تھا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ لیکچر دینے گیا تو باہر تک جاتے تھے، برلن یونیورسٹیز میں لیکچر دینے۔ کہتے ہیں میں لیکچر دینے گیا کہ تو میں نے لیکچر دیا تو جو سامنے فرنٹ رو تھی جو ہے ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، اس کے پیچھے سمجھ میں، پیچھے والوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آیا، باقی کو نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، لیول کو اور اوپر کروں، کیونکہ جو آگے بیٹھے ہوئے، تو ایک ایک کر کے میں نے اپنا لیول بڑھانا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، پروفیسر کو بھی سمجھ نہیں آ۔ آخر میں نے کہا کہ نہیں، تقی جعفری لیول کو اور اوپر لے جاؤ۔ تو کہہ رہا میں اور اوپر لے گیا تو دیکھا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یعنی واقعاً ان کی کتاب میں اتنے عرصے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ لینگویج نہیں آتی ہے، لینگویج آتی ہے، مگر وہ جو ٹیکسٹ ہے، وہ جو کانٹینٹ ہے، وہ اتنا ہائی ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مجھے خود کو بہت ہائی ہونا پڑتا ہے۔ وہ کیسے مل گیا یہ سب، کیسے مل؟ نہج البلاغہ کی انہوں نے شرح کی ہے جو کمپلیٹ نہیں کر پائے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مشہد مقدس میں وہ دفن ہے امام کے نزدیک۔ وہ کہتے ہیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا نجف میں تو 27 رجب کی رات آئی، تو 27 رجب آپ کو پتہ ہے یوم بعثت ہے، خوشی کا دن تھا، تو ہمارے پرنسپل نے کہا کہ آج کوئی جشن ہونا چاہیے۔ تو جشن رکھا، تو جو ہمارے ہاں کام کرتا تھا چائے پلانے والا، تو اسے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹیویٹی، کوئی مذاق، کچھ ایسا رکھو کہ طالب علم اسٹوڈنٹس خوش ہوں۔ تو کہتے ہیں جب سب رات کو جمع تھے اور گرمیوں کی راتیں تھیں، تو اس نے کیا کیا، اپنی جیب سے ایک اخبار کا، نیوز پیپر کی کٹنگ نکالی اور اس پہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی، اور تصویر جو تھی اس زمانے میں بغداد میں کوئی ایکٹر تھی، اس کی تصویر تھی۔ اور تصویر ایکٹر ہی ہوتی ہے، بہرحال کہیں کی بھی ہو، تصویر ایسی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں مذاق سے کہ آپ تھوڑا سا وہ ہوں، لیکن جواب آپ کو سچ دینا ہے، یہ نہیں دینا کہ بس اسٹوڈنٹ ہیں تو نہیں، جو سچ ہے وہ جواب دینا، لیکن مذاق ہے۔ تو اس نے بولا کہ کیا اس تصویر سے، یعنی اس لیڈیز سے کوئی شادی کرنا چاہے گا یا ایک نگاہ امیر المومنین؟ اب جب سب کے پاس آئیں تو سب نے بولا چلو مرتے وقت تو مولا امیر المومنین کو انسان دیکھ ہی لے گا، چلو تصویر جو ہے وہ ایک ایک کر کے سب نے یہی کہا۔ وہ کہتے ہیں جب تصویر میرے پاس آئی تو تصویر واقعاً خوبصورت تھی، لیکن میں نے کہا تقی جعفری اپنی ساری زندگی دے دوں گا مگر ایک نگاہ امیر المومنین نہیں چھوڑوں گا۔ کہہ رہے یہ میں نے کہا تو سب نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور میں طبیعت خراب ہوئی، میں کمرے میں چلا گیا۔ میں کمرے میں جا کر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے ایک سایہ اندر آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ چہرہ میرے اوپر واضح ہوا، کلیئر ہوا، اس سے خوبصورت چہرہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ یعنی شہود میں حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، اور کہا اس کے بعد میری ایک عجیب کیفیت تھی۔ کہتا میں جب باہر نکلا تو میری اس حالت کو دیکھ کر میرا جو استاد تھے وہ پہچان گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جس مقصد کی تلاش تھی اس مقصد تک پہنچ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا مذاق نہیں کیا کرو، ہم امتحان کے لائق نہیں ہے، امتحان ہوا، ہم سب رہ گئے، اور تقی جعفری امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ ایک نگاہ، یعنی ایک نگاہ
زندگی بدل گئی تقی جعفری کی، یعنی اس مقام پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع کہتے ہیں کہ میں نے علامہ تقی جعفری سے ٹائم لیا کہ ہمدان یونیورسٹی میں لیکچر دینا ہے، ٹائم دے دیں، تو کہنے لگے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو میرا ایک دوست تھا کنسٹرکٹ بلڈنگ بنانے والا، اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ایک بلڈنگ بن رہی تھی تہران میں، اور اس بلڈنگ میں مزدور کام کر رہے تھے۔ محرم آ گیا، محرم جیسے ہی آیا تو وہ مزدوروں نے کہا کہ کیا ہم یہاں پہ کالے کپڑے لگا کے ایک عزا خانہ بنا لیں، کیونکہ ہم جا تو سکتے نہیں ہیں۔ وہاں بنا لو۔ تو ایک دن وہ کہتا ہے اپنی وائف سے کہ چلو مزدوروں کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی مجلس کر رہے ہوں گے، ان کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں۔ کہتے جب ہم مجلس میں گئے تو دیکھا کہ علامہ تقی جعفری مجلس پڑھ رہے ہیں مزدوروں کے ساتھ۔ اس وقت سنی میں نے، جب چلے گئے تو میں نے اس سے ایک مزدور سے پوچھا کہ یہ علامہ کیسے آ گئے؟ وہ نہیں جانتے تھے، وہ تو مزدور تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے کالے چادریں لگائیں، اب ہمارے پاس مجلس پڑھنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں، تو ہم نے دیکھا یہ پل سے یہ حاجی آغا گزر رہے ہیں مولانا، تو ہم نے ان کو روکا کہ مولانا ہم نے ممبر بنا لیا ہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آ گئے۔ ہمارے استاد کو جب پتہ چلا تو انہوں نے علامہ کو کہا کہ میں آپ سے ہمدان یونیورسٹی کا ٹائم مانگ رہا تھا، آپ کے پاس ٹائم نہیں اور آپ مزدوروں کی مجلس پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں علامہ نے مجھے کہا کہ جب مجھے ان مزدوروں نے کہا کہ ممبر ہے پڑھنے والا نہیں ہے، تو میں نے اپنے آپ سے کہا علامہ یہی مجلس تمہیں قیامت میں بچائے گی، یہی مجلس۔ یعنی اس مقام پہ ایک نگاہ امیر المومنین۔ عزیزان محترم، کیا ہماری کیا خواہشات ہیں؟ کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ ہمارے جو لوگ مرحومین چلے گئے، کیا خواہش ہے قبر میں؟ کہ امیر المومنین کا دیدار ہو جائے۔ جس نے امیر المومنین کا دیدار کر لیا اسے کیا مشکل؟ یہی تو ہماری دعائیں ہیں کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زندہ رکھ تو محمد و آل محمد کے ساتھ، ہمیں مار تو محمد و آل محمد کے ساتھ، وجعلنی، ہمیں دنیا اور آخرت میں قرار دے محمد و آل محمد سے۔ اور کوئی نجات نہیں ہے عزیزان محترم، کوئی نجات نہیں ہے۔ یہ میرے سارے عمل اڑ جائیں گے اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ اگر یہ ولایت ہے تو چھوٹا سا عمل بھی خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔